اللهم صل وسلم وبارك على دعا او اللہ انکریز مائی نالج. جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کون سا علم، کیسا علم. So when we do dua in front of Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, increase our knowledge. So same time there is a question rise in our mind, what type of knowledge we are seeking. کیسا علم ہم سیکھنا چاہتے ہیں، کیسا علم ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سوال آتا ہے ذہن میں. تو ایسا علم جو انسانیت کے کام ہے، ایسا علم جو نہ صرف آپ کی زندگی کو بہتر کرے بلکہ آپ کا حاصل کردہ علم دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہو. So we are looking forward knowledge. What type of knowledge? To give advantage not only yourself but also give advantage to other people. Like here, you are getting knowledge from اساتذہ کرام. اس حوزہ علمیہ میں آپ آئے ہیں علم حاصل کرنے، لیکن آپ علم کس سے حاصل کریں؟ اساتذہ کرام سے حاصل کریں. اور انہوں نے کس سے علم حاصل کیا؟ اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا. تو یہاں تو آپ اس بلڈنگ میں انٹر ہو گئے. So when you enter this building, when you got admission in this حوزہ علمیہ, you decided already what type of knowledge you are going to get in this حوزہ. جب آپ کا اس حوزہ میں ایڈمیشن ہوا تھا تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آپ کون سا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، مذہب کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، شریعت کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں. مختلف برانچز ہیں نا. تو آپ نے یہ کیسے چوز کیا؟ کیونکہ آپ کے اندر ایک جستجو تھی. So when you have a desire to get a knowledge to fulfill your life and to fulfill other lives, then you start seeking or getting knowledge from Hawza Ilmiya, right? So whatever we are getting knowledge in this Hawza Ilmiya, so we are getting from different sources. اس حوزہ جب ہم اس حوزہ کے لیے آ رہے تھے تو ہماری ایک ڈائریکشن تھی کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے، لیکن اگر یہ ڈائریکشن نہ ہو تو ہم حوزہ تک نہیں پہنچ سکتے. اس طرح علم جب حاصل کرتے ہیں تو اس کی ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے، ایک ویژن ہونا چاہیے، ایک سیٹ گول ہونا چاہیے. اگر وہ سیٹ گول نہیں ہوگا تو ہم وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں ہم کھڑے ہیں. تو ایز اے طالب علم یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے حوزہ کے طالب علم، یا آپ کسی بھی مدرسے میں رہیں، یا آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، یا آپ انجینئر بن رہے ہیں، یا آپ عالم دین بن رہے ہیں، آپ کو گول سیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نے گول سیٹ کیا کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے تو آپ اس کے مطابق علم حاصل کریں. So when you already decided, you have a vision for your life in any field, then you have a straight path towards that vision, right? For example, we are getting different sources in this hawza, and we are Ustaz Ikram, respectable Ustaz Ikram, giving you knowledge through different popular books. For example, Allama Hilli, Allama Majlisi, Rahmatullah alayhi. So think about their level of vision, Allama Hilli, Allama Majlisi, and other great scholars. Definitely they had a knowledge, they had a vision. This is a reason different 100 years ago they wrote a books. Now their books are an important source in every hawza all over the world, and you are reading those books and you are getting knowledge from those books, and Ustaz Ikram reading those books in front of you.
Now you are in position to increase your knowledge with the help of different popular books. For example, if you don't have those books in front of you or in front of your Ustadh Karam, how you can get knowledge? اگر وہ تمام کتابیں نہ ہوں جو علامہ ہلی نے لکھی اور جو علامہ مجلسی نے لکھی اور دیگر معتبر علماء کرام نے لکھی، اگر وہ کتابیں آپ کے سامنے نہ ہوں تو آپ دین کا علم حاصل کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، ان کتابوں کا وجود کیسے ہے؟ ان کتابوں کا وجود وہ ویژن تھا جو علامہ ہلی، علامہ مجلسی اور دیگر معتبر علماء کرام نے اپنے ذہن میں رکھا تھا، تو انہوں نے وہ کتابیں لکھی نا، تب وہ اس منزل تک پہنچے۔ اور جب انہوں نے وہ منزل حاصل کر لی، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ثواب ان کی قبر میں جا رہا ہے اور جاتا رہے گا جب تک آپ جیسے ذہین طلباء جو ہیں وہ علم حاصل کرتے رہیں گے، اور جتنا علم حاصل کریں گے اسی حساب سے ان کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کیا کہ اگر آپ نے کچھ بننا ہے، if you want to get some position, right, you should have a vision. ایک سوچ ہونی چاہیے، ایک لیول ہونا چاہیے کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ وہ جب تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے آپ پہنچ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے دوسری، تیسری یا 10ویں منزل پہ جانا ہے۔ اب میں سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں کیسے جاؤں جب تک میں پہلا قدم پہلی سیڑھی پہ نہ رکھوں؟ ایسے ہی ہے نا۔ اب جب میں رکھوں گا ہی نہیں تو میں پہنچوں گا کیسے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ سیڑھیاں علم کے میدان میں ڈفرینٹ سورسز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں معتبر بکس آ جاتی ہیں، آپ کے استاد کرام آ جاتے ہیں، حوزہ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں، آپ کی جد و جہد جستجو آ جاتی ہے، تحقیق آ جاتی ہے، ریسرچ آ جاتی ہے۔ If you don't feel anything how to move forward, then you will not able to move forward. You stay where you are. So getting admission in Hawza Ilmiya, it is good, but more important thing is you have a vision to go move forward. حوزہ علمیہ میں داخلہ لینا کافی نہیں ہے۔ یہ تو خوش قسمتی ہے کہ آپ آ گئے، آپ نے حوزہ علمیہ میں داخلہ لے لیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، کون سی منزل اختیار کرنا، کتنا بلند جانا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اگر میں صحیح پڑھ سکا، کہ اے باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقات، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یعنی کہ جو بھی علم حاصل کرنے کے دوران اور جو بھی کیا کہتے ہیں حوزہ کی جو لائف ہوتی ہے، اس میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایون جب انشاءاللہ آپ عالم دین بن جائیں گے تو بہت سی اپوزیشنز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، رائٹ؟ تو ان سے گھبرانا نہیں ہے۔ وہ جو اپوزیشنز ہوتی ہیں نا، وہ جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ میں بھی آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں ہوں، میں بھی آپ کے محلے میں ہوں، میں بھی آپ کی کمیونٹی میں ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو فیس کرنی ہے۔ ان مشکلات کا مقابلہ کر لیا آپ نے، if you successful to face those difficulties، تو وہ those difficulties جو ہے وہ آپ کو ہائر لیول پہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دو چیزوں کا ذکر ہو گیا، ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، دوسرا جو قدم، مبارک قدم آپ نے بڑھایا ہے، اس حوزہ میں آپ آ گئے ہیں، اور پھر جب تک آپ کی سانسیں باقی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ مقام حاصل دے، تو آپ نے جو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی ہے وہ ڈیفیکلٹیز آپ کو اونچا لے جانے، اونچی اڑان کے لیے۔ سو دوز ڈیفیکلٹیز ول ٹیک یو ہائر لیول، سو گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے؟ سو
2 لیول ہو گئے. پھر تیسرا لیول یہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے. ان انگلش دیر از سیئنگ ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے. ہر دن سیکھنے کا دن. ریممبر ون تھنگ which I've learned in my life. Never ever think you have learned so many things. Means کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے جو کچھ سیکھنا تھا میں سیکھ چکا ہوں. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں, وہی دن آپ کو نیچے گرا دے گا, اس سے آپ اوپر نہیں جائیں گے. تو آپ نے کیا کہنا ہے اپنے آپ سے؟ ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے. ہر دن سیکھنے کا دن ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام برباد ہوا وہ شخص جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہ ہو. تو امام کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر نیا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو. تو یہ جو جستجو ہوتی ہے نا, ولنگنس, جستجو کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی اچھے معنوں میں, وہ ہر وقت رہنی چاہیے. اگر یہ جستجو قائم رہے گی تو ہم ایک نہ ایک دن اچھا مقام حاصل کر لیں گے. تو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ حدیث بھی ہے, اور تازہ کرام اس حدیث سے واقف بھی ہے. علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہم بحق محمد وانت المحمود, وبحق علی وانت الاعلیٰ, وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, وبحق الحسن وانت المحسن, وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان. اللہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اس کا ثواب کثیر عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ قبلہ صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما, ان کی مشکلات امام کے صدقے میں دور فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمیں عالم بعمل بنا. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ قبلہ زیدی صاحب کی زندگی طویل فرما, ان کی مشکلات امام کے صدقے میں دور فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما, ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما, ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما, ان کے لیے قبر کی مشکلات آسان فرما. بار الہ تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, ہمارے 12ویں آقا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما. وتقبل دعا منا انک انت السمیع الدعاء. اللہم صلی علی محمد و